السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، میرا سوال تھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک دو، جو میرے اوپر کچھ بدگمانی رکھتے ہیں اور بہت ساری آئے دن بہتان وغیرہ لگاتے رہتے ہیں۔ کوئی آ کر مجھے بتاتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کے حوالے سے فتنہ پرور کہا، آپ کو کچھ اور کہا، حالانکہ اس 3-4 ہفتے پہلے میری ان سے کسی معاملے میں بحث ہوئی تھی۔ تو شیخ، ان لوگوں سے سلام کلام جو جیسا کہ سوال کیا، تو حالانکہ وہ لوگ جو ہے روڈ پر سگریٹ پینے والے، نشہ کرنے والے، داڑھی کی بے عزتی کرنے والے، داڑھی نوچ کر ماروں گا پیٹوں گا، مطلب بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے شیخ۔ تو ان لوگوں سے سلام کلام کرنا صرف کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس جو باتوں کو آ کر کے نقل کرنے والا شخص ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ جی عمومی طور سے مان لیجئے مجھے کسی نے گالی دیا، میری پیٹھ کے پیچھے بہت دور کسی نے مجھے گالی دیا، میں نے تو نہیں سنا اس کو، میں نے نہیں سنا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کسی نے مجھے گالی دیا۔ اب ایک شخص ہے جو ڈاکیے کا کام کرتا ہے، اس کی اس گالی کو لیتا ہے، جھولے میں بھرتا ہے اور لا کر کے میرے اوپر اڈیل دیتا ہے کہ فلاں نے آپ کو گالی دیا ہے۔ بھائی وہ اس گالی سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اب یہ شخص وہ تکلیف مجھے پہنچا رہا ہے جو اس گالی کو ڈاکیا بن کر کے لا کے میرے پاس ڈیلیوری کرتا ہے اس گالی کی۔ تو وہ شخص، وہ لوگ جو باتوں کو دوسروں سے لا کر کے نقل کرتے ہیں آپ کے پاس، ایسے لوگوں کو کبھی اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا۔ اور ایسے لوگ عام طور سے باتوں میں نمک مرچی لگا کر کے بھی پیش کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور بدگمانیاں پھیلا دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو لا کر کے نقل کر رہے ہیں، آپ پہلے تو ان کو ڈانٹیے کہ اگر وہ میری پیٹھ پیچھے کچھ ایسا کہتے ہیں تو آپ کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے دیجئے۔ امام شافعی یا کس کا سلب میں سے کسی کا قول ہے ایسا، اسی طرح کا کسی آدمی نے آ کر کے ان سے کہا کہ فلاں نے آپ کو ایسا ایسا برا بھلا کہا، تو انہوں نے کہا اس نے برا بھلا کہا تو پھر تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ ابھی تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اب بتا رہے ہو تکلیف ہو رہی ہے، تو مجھے تم تکلیف دے رہے ہو۔ جیسے مجھے کسی نے پتھر مارا، پتھر میرے اوپر آ کر کے نہیں گرا، کہیں دور گر گیا، اب ایک شخص ہے جو آتا ہے وہ پتھر کو اٹھا کر کے میرے سر پہ مارتا ہے کہ یہ پتھر فلانے نے آپ کو مارا تھا جو بیچ میں گر گیا تھا، یہ لو میں آپ کے سر پہ مار دے رہا ہوں۔ تو جو آپ کے پاس باتوں کو، دوسروں کی باتوں کو آ کر کے نقل کرتے ہیں، وہ آپ کے بدخواہ ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، پہلی بات۔ الا ایک ہی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، کبھی اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں، عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ، ان کی عادت ہوتی ہے مزے لینا دونوں طرف سے، تو ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ تو پہلی بات تو یہ، ایسے لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، ان کے درمیان تعلقات کو ختم کرواتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت ساری غلط چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو مکمل چھوڑ دیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان سے ایک مناسب فاصلہ بنا کر کے ان سے تعلقات کو برقرار رکھیں اور ان کو نصیحت کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ۔ آپ ان کے ساتھ ملیں جلیں کبھی کبھار، الیک سلیک حال احوال، اور ان کو نصیحت کریں، ہو سکتا ہے اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ بس یہ آپ ہوشیار رہیں کہ ان کے اندر کی جو خرابیاں ہیں اس کا اثر آپ کے اوپر نہ پڑنے پائے۔ تو اگر آپ ان سے اس نیت سے ملتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا۔ باقی جو عمومی حکم ہے کہ اگر کسی معصیت کی وجہ سے ہم کسی کو چھوڑتے ہیں، کسی دینی سبب کی وجہ سے، تو چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، اس حدیث کا معنی ہے اپنی کسی مصلحت کے لیے کسی کو چھوڑ دینا، دنیاوی امور کے لیے لوگوں کو چھوڑ دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی دینی مصلحت، جیسے کوئی بدعتی ہے، ہم اس کے بدعت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو یہ اس حدیث میں داخل نہیں ہے۔ تو اگر دینی امور کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہیں تو یہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن آپ اسی وقت چھوڑیے جب چھوڑنے میں مصلحت ہو۔ اگر چھوڑنے میں مصلحت نہیں ہے بلکہ مفسدت ہے تو مت چھوڑیے، اس سے اتنا تعلق برقرار رکھیے کہ اس کو آپ دعوت کر سکیں، ہو سکتا ہے آپ اس کی اصلاح کر سکیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ دین کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا یہ درست ہے، لیکن یہ چھوڑنا اسی وقت درست ہے جب مصلحت کا پہلو غالب ہو چھوڑنے میں۔ اگر چھوڑنے میں مفسدت کا پہلو غالب ہے تب اس کو نہیں چھوڑیں گے۔
शेख अगर उन से बात करने जाएं तो बात का मतलब कुछ और लेते हैं, और जैसे समझ में आता है कि बहुत पुरानी कोई दुश्मनी या पता नहीं क्या कुछ, मतलब अगर आप कुछ अच्छा भी बताएं तो वो आपका कुछ और अगर मतलब ले उनसे लेंगे मिलने बात में का। खराबी है, अगर उनसे मिलने में खराबियां लाजिम आती हैं तो ठीक है, आप मत मिलिए। जी लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि फकत किसी से मिल लेने में कोई खराबी है ना। ठीक आप ठीक ठीक। जब उनके साथ दोस्तियां बनाएंगे, बैठेंगे, लंबी लंबी मजलिसें करेंगे, तब ये सब बातें आती हैं। किसी से मुख्तसर मिल लेना, सलाम कर लेना, या अच्छे अंदाज में उसको कोई अच्छी बात बता देना, इससे खराबी नहीं होती है। खराबियां उस नहीं वक्त तो होती हैं जब ऐसे लोगों के साथ आप घुले मिलें। कुछ दिनों पहले जो मैं बताया कि एक बहस हुई थी, उसमें बात सिर्फ ये कि दर्स वगैरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस बात पर बहस होते होते यहाँ तक हुआ कि ये फितना परवर है, इसकी दाढ़ी नोच के मारना चाहिए, इसको मारो, इसको पीटो, इस तरह से मतलब मामलात हो गए। तो बहरहाल ये जो किसी से मिलना या किसी को छोड़ देना, ये मुकम्मल तौर से मसलहत और मफसदत की बुनियाद पर मबनी है। छोड़ने में मसलहत है, दीनी मसलहत, तो छोड़ देंगे। छोड़ने में ठीक मफसदत है तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। खुश